قصۃ اصحاب الاخدود، خندق والوں کا واقعہ۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کی سورۃ البروج میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کی تفاصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ذکر کی۔ یہ قصہ ہے کچھ ایمان والوں کا جنہوں نے ایمان کو ترجیح دی اور اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی۔ بادشاہ کے حکم سے راہب کا جسم 2 حصوں میں چیر دیا گیا، ایک دڑ اس طرف گر گیا اور ایک دڑ اس طرف گر گیا۔ خندق کھدوائی اور تمام ایمان والوں کو اس میں پھینکوا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ سورۃ البروج میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اوپر اٹھنے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے۔ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ ظالم تھا اور لوگوں کو اپنی عبادت کا کہتا تھا، اور جو بھی کوئی اس کے علاوہ کسی اور کو رب مانتا تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو بادشاہ کا رائٹ ہینڈ تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ جو جادوگر تھا اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میرا مرنے کا وقت قریب ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ ایک غلام یعنی ایک چھوٹے بچے کو میرے پاس بھیج دیجئے، اس کو میں اپنا فن سکھا دوں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ آپ کی خدمت کر سکے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تو ایک بچہ اس کو دے دیا گیا جو روزانہ اس کے پاس آتا اور آ کے اس کا فن سیکھتا، اسے وہ جادو سیکھتا۔ دن گزرتے گئے۔ جب بچہ اپنے گھر سے جادوگر کے پاس آتا تو راستے میں ایک راہب اس کو ملتا۔ راہب ایک شخص ہوتا ہے جو کہ عیسائی مذہب پر ہوتا ہے، دنیا کی تمام لذت اور عیش کو چھوڑ کر وہ عبادت کرنے کے لیے ایک خاص جگہ پر چلا جاتا ہے اور ساری زندگی وہیں گزارتا ہے۔ جب بچہ اس راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کی باتیں سنتا، اس کی باتیں اسے بہت اچھی لگتی۔ جب وہ اس کے پاس باتیں بیٹھ کر سنتا تو اس کو جادوگر کے پاس جانے کے لیے تاخیر ہو جاتی، تو جادوگر اس کو مارتا۔ تو اگر وہ واپسی پر جاتے ہوئے راہب کی باتیں سنتا تو گھر سے لیٹ ہو جاتا، تو گھر والے اس کو ڈانٹتے۔ تو اس کا ذکر اس نے راہب سے کیا، تو راہب نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ جب تم جادوگر کے پاس جاؤ اور لیٹ پہنچو تو اس کو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا، اور جب گھر والوں کے پاس لیٹ پہنچو تو کہنا جادوگر نے روک لیا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن ہوا کیا کہ وہ راستے سے گزر رہا تھا، ایک بہت بڑا جانور تھا جو راستے میں کھڑا تھا اور اس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آج موقع ہے، میں دیکھتا ہوں کہ راہب کی باتیں زیادہ ٹھیک ہوتی ہیں یا جادوگر کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ اگر راہب تجھے زیادہ محبوب ہے ساحر سے تو اس جانور کو قتل کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر پھینکا اور جانور کو مارا، جانور جو تھا وہ مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس بات کا ذکر اس نے راہب کے پاس آ کر کہا۔ راہب نے کہا کہ تمہاری ایک بہت ویلیو ہوگی آنے والے دنوں میں، تمہاری ایک شان ہوگی اور تمہیں آزمایا جائے گا۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے، وہ جو بچہ تھا وہ بڑا ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ کرامتیں عطا فرمائیں۔ وہ اندھے پن کا علاج کر لیتا اور بہت ساری بیماریوں کا علاج کر لیتا، اور جب بھی کسی کا علاج کرتا تو اسے فیس اور اجرت یہ مانگتا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتے۔ اس کا چرچہ ہو گیا پورے شہر میں، اس جگہ کے اندر۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو بادشاہ تھا اس علاقے کا، اس کا ایک درباری وہ اندھا ہو گیا۔ جب وہ اندھا ہو گیا تو اس کو پتہ چلا کہ ایک غلام ہے، ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ علاج کرتا ہے۔ اس کو بلایا گیا، اس نے آ کر کہا کہ میں ایک شرط پر علاج کروں گا اگر تم میرے رب پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے رب پر ایمان لے آتا ہوں۔ تو اس نے اس کا علاج کیا اندھے پن سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو اور بینائی کو واپس کر دیا اور وہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ جب وہ درباری ٹھیک ہو گیا، اس کی نظریں ٹھیک ہو گئی، تو وہ ایک دم دربار میں گیا تو بادشاہ اس کو دیکھ کر حیران کہ تم تو اندھے ہو گئے تھے، تو تمہاری نظر کس نے ٹھیک کر دی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے ٹھیک کی۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میرا رب تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو عذاب دینا شروع کر دیا، اس کو مطلب طرح طرح کی سزائیں دیں۔ کرتے کرتے اس نے وہ چھوٹے جو نوجوان تھا اس کے بارے میں بتا دیا۔ اس غلام کو پکڑ لیا گیا، اس نوجوان کو پکڑ لیا گیا، اس کو بھی طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ تو اس سے وہ برداشت نہ ہوا اور اس نے اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ راہب کے پاس گئے، اس نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ تم میرے دین میں آ جاؤ، اس دین کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اپنے درباریوں سے کہا، فوج کو کہا کہ اس کا جو سر ہے درمیان سے چیر دو۔ فوجیوں نے اس کا سر جو تھا وہ درمیان سے چیر دیا۔ اس کے بعد وہ جو درباری تھا اس کو بھی ایسا ہی کیا کہ اس کا جو سر تھا وہ بھی درمیان سے چیر دیا گیا اور اس کا ایک دڑ ادھر گر گیا اور ایک دڑ ادھر گر گیا۔
اس کے بعد وہ جو نوجوان تھا اس کو لیا اور اپنی فوج کو کہا کہ اس کو اس طرح مارنا ہے کہ تم اس کو ایک بہت اونچے پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں سے اس کو دھکا دے دو. ایسا ہی ہوا، فوج اس غلام کو ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گئی. وہاں پہ جا کر پوچھا کہ تم یہ دین چھوڑتے ہو اور بادشاہ کے دین میں داخل ہوتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو اس کو دھکا دیا. جب دھکا دیا تو اسے دھکا نہ دے ہوا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ وہاں پر زلزلہ وغیرہ آیا تو وہ فوجی جو تھے وہ سارے پہاڑ سے گر گئے، اور وہ جو نوجوان تھا وہیں پر محفوظ رہا، اور سارے فوجی مر گئے. واپس بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ تم کہاں سے بچ کر آ گئے؟ اس نے سارا واقعہ سنا دیا. اس کے بعد وہ بادشاہ نے دوبارہ پھر فوج کو بھیجا، کہا کہ اس کو اب ایک سمندر کے اندر لے جاؤ، وہاں پہ جا کے سمندر کے درمیان میں جب پہنچ جاؤ اس کو وہاں پر دھکا دے دینا. ایسا ہی ہوا، اس کو لے گئے. جب وہاں پر پہنچے تو کوئی طوفان آیا، کشتی جو تھی وہ الٹ گئی، سارے کے سارے فوجی جو تھے وہ غرق ہو گئے، اور وہ نوجوان پھر بچ کر واپس آ گیا. جب واپس آیا تو بادشاہ پھر حیران ہوا. تو وہ کہنے لگا، نوجوان بادشاہ کو کہنے لگا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو میرے مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. بادشاہ نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو اکٹھا کرو اور مجھے سولی پر چڑھاؤ، اور اس کے بعد ایک تیر لو، تیر لینے کے بعد قوس میں رکھو اور یہ کہو کہ اس رب کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے اس کے نام سے، جب تم تیر چلاؤ گے تو وہ تیر مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا. بادشاہ نے ایسا ہی کیا. بادشاہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک اس کو سولی پہ لٹکا دیا، مطلب کھڑا کر دیا، ایک تیر لیا اور قوس لیا اس نوجوان کے رب کے نام سے، اور تیر پھینکا تو سیدھا اس کی کن پٹی پہ لگا اور وہ وہاں پر شہید ہو گیا. جب یہ واقعہ ہوا لوگ دیکھ رہے تھے تو لوگ سارے کے سارے ایمان لے آئے کہ ہم بھی اس نوجوان کے رب پر ایمان لاتے ہیں. بادشاہ پریشان ہو گیا. بادشاہ کہنے لگا کہ جس کام سے میں لوگوں کو روک رہا تھا وہی ہونا شروع ہو گیا. تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ یہ واقعہ سن کر ایمان لے آئے. اب بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ اس دین سے واپس آ جاؤ ورنہ میں تم کو قتل کروا دوں گا. لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اب دین نہیں چھوڑیں گے. تو بادشاہ نے کیا کیا کہ کچھ خندقیں، کچھ گڑھے وغیرہ کھدوائے، اس میں آگ کو بھر دیا اور کہا کہ اس کے اندر کود جاؤ ورنہ دین سے واپس آ جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں. لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے، اور انہوں نے اس کے اندر چھلانگیں لگا دی. تو یہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو ترجیح دی. اسی کے بارے میں ذکر ہے، قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ غارت ہوں خدود والے جو کہ آگ سے بری ہوئی تھی، اور وہ وہاں پر اوپر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے ایمان والوں کا جب ان کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا. تو جن لوگوں نے ان کو پھینکا، بادشاہ اور ان کے درباری، ان کا سزا کیا ہوگی؟ فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، کہ جن لوگوں نے ان ایمان والوں کو آگ کے اندر پھینکا اور پھر بعد میں توبہ نہیں کی تو ان کو قیامت کے دن آگ کا عذاب دیا جائے گا. تو ملتے ہیں ایک نئی واقعے کے ساتھ جو قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.